ڈائٹیٹکس کی ٹیچر جو ہیں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ کھانا جتنا مرضی پکا لیا جائے تب تک نہ کھایا جائے جب تک اس کے سارے نیوٹرینٹس نہیں مر جاتے. اور دوسری بات ابھی یہ چکن کی بات آئی کہ مرغی کا سالن, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم نے پڑھ تو لیا کہ مرغی کا سالن کھانا چاہیے, لیکن یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ مرغی ہم کھا کون سی رہے ہیں. Yes. اس زمانے میں دیسی مرغیاں تھیں, لیکن اب میں تھوڑی سی ایکسپیرینس ایک بتانا چاہوں گی کہ میرے فادر نے گاڑی روک کر ہمیں جہاں پر یہ گوشت بکتا ہے وہاں پر مرغیوں کا تھوڑا سا ایک نظارہ کرایا, اور انہوں نے کہا آپ تھوڑی دیر اس کو واچ کریں. اور واقعی میں واقعی دیکھ رہی تھی کہ وہ کبھی ایک کے اوپر گرتی ہے, پھر دوسری تیسرے کے اوپر گرتی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ انسان کا بھی یہ حال ہے, کسی کو ہلکا سا تھپڑ بھی مار دے تو انسان نیچے گر جاتا ہے. تو آج کل یہی حال ہے کہ ایک تو ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے, اور دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں. بیسکلی یہ تو میں نے شکایت کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ الہدا میں کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے میری کمر میں درد ہو گیا, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں. پیچھے سے لے کر آئے ہیں جو ڈائگنوز اللہ کے فضل سے یہاں ہو گیا قرآن پڑھنے کی برکت سے. جی چکن جو ہے وہ ہم لوگوں کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہے, تقریباً ہر گھر میں روز ہی بن رہی ہوتی ہے. اور جس دن آپ نے بتایا اس دن میں گھر گئی تو ماشاءاللہ سے پکی ہوئی تھی, اور ڈیلی کی روٹین ہے کہ اس کے بغیر کھانا ہی نہیں بنتا. تو میں اتنی اس بات پہ ڈس اپوائنٹڈ تھی کہ کیا آلٹرنیٹ. اور جب میں نے انہیں بتایا کہ اس کا یہ فوڈ ہے تو دے سیڈ پتہ ہے ہمیں, لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے. اس کے دے سیڈ کہ یہاں پہ نہیں ہوتی, وہ کہیں اور ہوتا ہے. تو وی ڈونٹ نو ایون کہ کہاں سے یہ آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں. پتہ تو کرنا ہی چاہیے نا کہ نہیں. بالکل ایگزیکٹلی. جہاں سے آپ لیتے ہیں اس سے پوچھے کہ کہاں سے لاتے ہو, پھر وہاں پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے دیکھیں کہ وہ کیا کھلا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کیا اتنا مشکل ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی تحقیق کچھ بھی مشکل نہیں, آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں کسی سے بھی. کیونکہ کسی نے لکھا کہ کچھ دن پہلے مرغیوں کی فیڈ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ان کو پگ کے فیٹ سے بنی خوراک کھلائی جا رہی ہے. اگر ایسا ہے تو کیا مرغی کا گوشت کھانا چھوڑ دیں؟ اس کا حل تو بتائیں کہ کیا کریں. سارے حل میرے پاس تھوڑی ہیں, آپ بھی تو کچھ کریں. کیا مرغی اپنے اوپر حرام کر لیں؟ میں نے تو نہیں کہا حرام کر لیں, کیونکہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کی اس کو حرام تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن تحقیق ضروری ہے کہ آپ جو مرغی کھا رہے ہیں اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی, اس کو کیا کھلایا جا رہا ہے, آپ کہاں سے خرید رہے ہیں. پہلا سٹیپ ان سے معلوم کریں ہول سیلر کون ہے, ان کے کس جگہ سے آتی ہیں. نہیں پتا تو پتا کروا لیں, وہاں چلے جائیں, تحقیق کریں, اور جہاں صحیح کام ہو رہا ہے, صحیح غذا کھلائی جا رہی ہے, اس جگہ کو دوسروں کو بھی بتا دیں. یس, میں تو نہیں کھاتی. جی میں انہیں کہتی ہوں مجھے چائے کا کپ دے دیں, میں اس وقت کھانا نہیں کھا رہی. میں صاف بتا دیتی ہوں میں یہ کھانا نہیں کھا سکتی, مجھے منع ہے. کیونکہ بہت عرصہ میں لوگوں کا لحاظ کر کے الٹی پلٹی چیزیں کھاتی نہیں ہوں, اور اس کا مجھے نقصان سمجھ آ گیا بہت اچھی طرح. اللہ نے سمجھا دیا, کیونکہ پہلے ہوش نہیں آئی, لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری ہر چیز پہ خلل آنے لگ گیا ہے تو اس کے بعد میں اپنے ساتھ بھی بہت اسٹرکٹ ہو گئی ہوں, اور اسی طرح محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی. ایسی محبت نہیں چاہیے, نہ ایسی کوئی چیز چاہیے کہ جو مجھے کسی کام کے قابل نہ چھوڑے. ٹھیک ہے نا. جس دن میں نے یہ پڑھایا اسی دن شام کو میں کہیں انوائٹڈ تھی, تو چکن سوپ تھا. دیکھنے میں اس کی جو خوشبو اٹھ رہی تھی اور جو اس کا ٹیکسچر اور سب کچھ, انہوں نے میرے پیالے میں بھی ڈال دیا. پھر مجھے خیال ہے او اس میں تو چکن ہے, میں نے چکھ کے بھی نہیں دیکھا, مجھے نہیں معلوم یہ چکن کہاں سے آیا. اگر یہاں میں اس کو پی لوں اور کل کلاس میں جا کے لیکچر دوں تو میری بات کا اثر کس پہ ہوگا؟ سب پیتے رہے, کھاتے رہے. میں نے صبح کا ناشتہ کیا تو مجھے سارا دن کچھ کھانے کا موقع نہیں ملا, اور شدید بھوک میں تھی میں, اور کھانے کی خوشبو اور سب کچھ اٹھ رہا تھا میرے سامنے. لیکن میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا کہ نہیں مجھے چاہیے, شک والی چیز چھوڑ دینی چاہیے نا. تو الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے فش دی اور میں نے کھا لی. نہ ہوتی تو بھی میں اٹھاتی. میں اب یہ کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ تھوڑے سے چنے یا کوئی ایسا سنیک رکھ لیتی ہوں, راستے میں جاتے ہوئے کھا لیتی ہوں کہ وہاں میں بھوک سے بے ہوش نہ ہونے لگوں. کیونکہ بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات کچھ ہوتا ہے, تو پھر وہ روٹین میں بہت شدید خلل آ جاتا ہے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ میں اپنی بات کری آپ کی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں نا, ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پورے 1 مہینے سے ایک نوالا بھی روٹی نہیں کھائی تو مانیں گے آپ؟ زندہ ہوں نا, بیٹھی ہوں آپ کے سامنے. ایسا نہیں کہ مجھے کوئی اس قسم کی ڈیزیز ہے جس میں روٹی منع ہے, لیکن نہیں کھائی. جب آلٹرنیٹ موجود ہیں تو ضروری ہے. شروع میں 1-2 دن تکلیف ہوئی, لیکن اس کے بعد اب طلب بھی نہیں رہتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم کھانا کنٹرول کر لیں تو آپ یقین مانیں کہ ہم باقی ساری خواہشات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں.
یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. نہیں میں کھا رہی کیونکہ جب میں کھاتی ہوں تو مجھے تھوڑی ایسیڈیٹی سی فیل ہوتی ہے, تو اس کے بغیر میں بہت کمفرٹیبل ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوا. جی مرغی کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ابو نے ایک مشین لائی ہے, اس میں سے اوزان کرتے ہیں مرغی کو, اور ایک کیمیکل نکلتا ہے, اگر ہم اس کو آگ پہ بھی جلائیں تو وہ کیمیکل جلتا بھی نہیں ہے, وہ تو جب وہ جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ کیسے ڈیزالو ہوتا تو ہوگا؟ ڈائجسٹ کہاں سے ہوگا؟ وہ شریانوں میں ہی جمے گی چیزیں اور مختلف بیماریوں کا ذریعہ ہی بنے گی. چلیے, پچھلے دنوں ہم نے چکن کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے بعد کافی لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی تھی. چونکہ بات ایک ڈاکٹر نے کی تھی, اس لیے ہم سب نے اسے بہت توجہ سے سنا اور بہت اس پر سنجیدگی سے پھر عمل کی بھی کوشش کی. اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے طور پر میں نے کچھ تحقیق کروائی کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک میں سے بھی ہمارے شہر میں اور جہاں سے ہم چکن لیتے ہیں وہ چکن کہاں سے آتا ہے, ان کی فیڈ کیا ہے. کیونکہ جس طرح اس بات کی اجازت نہیں کہ حرام کو حلال کیا جائے, اسی طرح اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ حلال کو حرام کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ ساری تحقیق کی تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اس دن بات یہ ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو چکنز کو فیڈ کھلائی جاتی ہے وہ پگ میٹ سے بنی ہوئی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے یعنی دسمبر 2005 میں مرغیوں کی فیڈ یعنی خوراک درآمد کی گئی جس میں پگ میٹ شامل تھا. 50 کنٹینرز کو کسٹم حکام نے پکڑ لیا. اس بات کا نوٹس چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے لیا. اس کیس کی آخری سو موٹو ہیئرنگ 5 ستمبر 2007 کو ہوئی ہے. اس میں جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے علاوہ جسٹس رانا بھگوان داس اور جسٹس میاں شاکر اللہ جان شامل تھے. اس فیڈ کو بین کیا گیا. جن کمپنیوں نے یہ فیڈ درآمد کی تھی ان کو کروڑوں کے حساب سے جرمانے کیے گئے اور یہ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ کوئی پولٹری فیڈ درآمد نہیں کر سکے گا, یعنی امپورٹ نہیں ہوگی. لہٰذا اب ساری فیڈ پاکستان میں تیار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ قانون ہے. فیڈ کہاں تیار ہوتی ہے؟ خود اپنے ملک میں تیار ہوتی ہے, رائٹ. لیکن اب بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں وہ مردہ جانور اور اس طرح کی اور گندی چیزیں بھی اس میں ڈال کے فیڈ وغیرہ تیار کرتے ہیں. لہٰذا اس بات کا تحقیق کر لیجئے کہ جہاں سے آپ چکن لیتے ہیں وہ چکن کہاں تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ مثلاً جہاں سے خریدنے جاتے ہیں ان سے پوچھے کہاں سے لاتے ہیں. اگر وہ نہ بتائیں تو نہیں کہ ہم پھر آپ سے لیں گے نہیں, ہم کہیں اور سے لیں گے, رائٹ. تو میک شور کہ کون سا علاقہ ایسا ہے, جیسے ہم کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں بھی چیزوں کی تحقیق کی جاتی. مثلا ہم لوگ جب کینیڈا میں تھے تو اس وقت بہت یہ مشکل ہوتی تھی کہ جو چیز ہم لا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے. لیکن ایک اچھی بات ان ملکوں میں یہ ہے کہ وہ آپ کو پورا نام, پتہ, فون نمبر, ایڈریس ہر چیز دے دیں گے اور کہیں گے کہ جا کے خود دیکھ لیں وہاں. مثلا چکن ہی ہے تو چکن کہاں سے آ رہا ہے, وہ تو کمپنیز ہوتی ہیں, وہ کمپنی کو آپ کسی وقت بھی دن رات میں کال کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پوری ہمیں ڈیٹیل دیں, ان کو کیا کھلاتے ہیں, کتنے عرصے کے بعد ان کو ذبح کرتے ہیں, تو پوری تفصیلات مل جاتی. اور ذبح کیسے ہوتا ہے, کون سی جگہ سے آتا ہے, کون پیک کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پھر تسلی ہو جاتی کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں. میرے خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی ہم ایفرٹ لگائیں اور تھوڑا ہم بھی جو چکن بیچنے والے ہیں ان کے اوپر تھوڑا پریشر ڈالیں اور تھوڑا اور پیچھے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی. لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں. ہم پوچھتے ہی نہیں ہے کہ یہ تم جو کھلا رہے ہو ہمیں یہ کہاں سے آ رہا ہے. ہمیں تو بس اس سے ہوتا ہے کہ جو مل جائے کھا لیں ایک دفعہ. تو اس میں ہمیں خود کوشش کرنے کی ضرورت ہے. آپ جائیں, پوچھیں, تحقیق کریں, معلوم کریں. اگر کہیں کوئی بھی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. اصل میں جو منفی قسم کی گفتگو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں اپنے لیڈرز کے بارے میں یا اپنے عوام کے بارے میں, اس کی وجہ سے پھر ہمارے اندر ایک ایسی مایوسی ہوتی ہے کہ یہاں تو اصلاح ہو نہیں سکتی اور بس ہر چیز ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہے, اصلاح کرنے والے بھی ہیں اور نوٹس لینے والے بھی ہیں. اگر اس وقت کسٹم حکام نے کنٹینر پکڑے اور اس کے بعد مقدمہ چلا اور 2 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا اور پھر قانون بنا تو یہ بھی تو کسی کے نوٹس لینے پر ہی بنا نا, یا نہیں؟ تو اگر کسی کا بھی ضمیر زندہ ہوگا اور کوئی بھی اٹھ کے پوچھے گا تو بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی.